آپ کون ہو بھائی؟ اسپیشل برانچ بھائی. اچھا ٹھیک ہے. کیا ہے سب ٹھیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وفاقی دارالحکومت میں اپنی نوعیت کا یہ انوکھا واقعہ ہوا ہے کہ 3 قیدی وینز جو تھیں وہ اسلام آباد کی مختلف عدالتوں میں اور راولپنڈی کی مختلف عدالتوں میں ملزمان کی پیشی کے بعد ان کو اٹک جیل لے جا رہی تھیں کہ راستے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان پہ حملہ ہوا، لیکن پی ٹی آئی کا موقف اور ہے. ہم دونوں موقف آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ کیا ہوا ہے. بہرحال جو ابتدائی خبریں ہیں اس کے مطابق یہ ہوا کہ مسلح افراد نے سنگجانی تھانہ کی حدود میں 3 قیدی وینز پہ حملہ کیا اور اس میں 187 کے قریب جو ہیں حوالاتی جو ہیں موجود تھے. ان میں 3 ایم پی اے بھی تھے اور ان کو فرار کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن ہمارا رابطہ ہوا مقامی ایس ایچ او سے. انہوں نے کہا کہ زیادہ تر افراد کو ہم نے دوبارہ گرفتار کر لیا ہے. اس کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں تو شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے 80 سے زائد لوگ اس میں موجود تھے اور ان کی ضمانت ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو اٹک جیل لے جایا جا رہا تھا اور فیصل ٹاؤن کے قریب سے گاڑی کو واپس، فیصل ہلز کے قریب سے گاڑی کو واپس موڑا گیا اور 26 نمبر چنگی کے قریب ایس ایچ او ترنول جو ہیں شبیر تنولی، انہوں نے گاڑی کو رکوایا اور ان کے شیشے توڑے اور جو لوگ جن کی ضمانتیں ہوئی تھیں انہیں بھاگ جانے کے لیے کہا گیا. اب یہ موقف ہے شیخ وقاص اکرم کا. انہوں نے کہا کہ پولیس ڈرامہ کر رہی ہے، پولیس ڈرامے کر رہی ہے، ہمارے کسی بندے نے، کسی کارکن نے حملہ نہیں کیا. تو ناظرین، یہ اسلام آباد میں سیاسی حوالے سے یہ بڑی ہلچل ہے پچھلے 2-3 دن سے. ویسے تو کافی عرصے سے ہی ہلچل چلی آ رہی ہے، چونکہ گزشتہ روز محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کی ضمانت ہوئی تھی اور ان کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ لے جایا گیا، پھر بنی گالہ سے ان کو سی ایم ہاؤس پشاور منتقل کیا گیا، خیبر پختونخوا کی حکومت کی پناہ میں دے دیا گیا. اور آج جو ہے جمعہ کے دن محترمہ علیمہ خان صاحبہ کی ضمانت ہوئی ہے، لیکن وہ چونکہ ڈسٹرکٹ جیل میں ہے تو ان کے وکلا ان کی رہائی کے لیے گئے. یعنی 2 دن میں 2 بڑی خبریں جو ہیں اچھی پی ٹی آئی کے لیے آئیں کہ بشرا بی بی کی ضمانت ہوئی اور علیمہ خان صاحبہ کی ضمانت ہوئی، ان کی بہن کی بھی ضمانت ہوئی. لیکن یہ جمعے کے بعد جو ہے وہ شام کے وقت، جمعے کی شام کو جو یہ واقعہ تھانہ سنگجانی کی حدود میں بتایا جا رہا ہے، لیکن شیخ وقاص اکرم صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ 26 نمبر چونگی جو ہے وہاں پہ گاڑیوں کو روکا گیا اور شبیر تنولی جو ایس ایچ او ترنول ہیں انہوں نے گاڑیوں کو رکوایا. تو اب یہ پہلا تضاد تو یہاں پہ آ گیا ہے، کیونکہ شبیر تنولی صاحب پہ یہ ملبہ جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب کہ شبیر تنولی نے گاڑیاں روکی، شبیر تنولی نے شیشے توڑے اور لوگوں کو فرار ہونے کے لیے کہا. اور اب پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. لیکن ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے برسٹ مارے اور گاڑیوں کے ٹائر جو ہیں وہ پھٹ گئے، ان کو روکا گیا. چونکہ ابتدائی طور پہ جو خبریں چلی اس میں یہ کہا گیا کہ مسلح افراد نے حملہ کیا اور پہلے ان کو تینوں گاڑیوں کو روکنے کا اشارہ کیا گیا، لیکن جب گاڑیاں نہیں رکیں تو پھر انہوں نے برسٹ مارے اور ان کے ٹائر پھٹ گئے اور بعد ازاں مسلح افراد نے شیشے توڑ کے، دروازے کھول کے ملزمان کو رہا کروا لیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے آنے والے چند گھنٹوں میں یہ باتیں کھلیں گی کہ ان حوالاتیوں کو ڈسٹرکٹ جیل اٹک پہنچانے کے لیے کیا ان کے ساتھ سیکورٹی تھی، اور اگر تھی تو اس نے مزاحمت کیوں نہیں کی، اور اگر نہیں تھی وہ کیوں نہیں تھی. اور شبیر تنولی کا کردار جو ہے پی ٹی آئی کی وجہ سے اب زیادہ اہم ہو جائے گا، چونکہ شبیر تنولی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے گاڑیاں رکوائیں. اب شبیر تنولی صاحب جو ہیں
اس سے کس طرح لا تلقی کریں گے وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ شبیر تنولی صاحب ایک سرکاری ملازم ہیں، ایس ایچ او ہیں علاقے کے وہ، لیکن تھانہ ترنول کے ایس ایچ او ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ وقوع ہے وہ تھانہ سنگجانی جو ہے وہ الگ سے اس کا ایریا ہے، اس کا اپنا ایک ایس ایچ او ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی کا موقف الگ ہے، ریاست کا موقف الگ ہے، اسلام آباد پولیس کا موقف الگ ہے، اور یہ تیزی سے بڑھتے ہوئے جو واقعات ہیں، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی ایسا گروپ تو تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کارکنوں کو رہا کروا لیا جائے، کیونکہ اس میں 3 ایم پی اے بھی تھے، اور کیا اس حملے کو سپورٹ کیا علی امین گنڈا پور نے، اور کیا اس حملے کو سپورٹ کیا عمران خان نے، بیرسٹر گوہر نے، عمر ایوب نے، شیخ وقاص اکرم نے؟ یہ چیزیں آنے والے دنوں میں، آنے والے گھنٹوں میں کھل جائیں گی، لیکن چونکہ پہلی گتھی تو کھل گئی ہے کہ شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ یہ پولیس جو ہے اسلام آباد پولیس ڈرامہ رچا رہی ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ شبیر تنولی نے کیا ہے۔ اب شبیر تنولی صاحب بھی موجود ہیں، شبیر تنولی صاحب کیا موقف لیتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ اپنے آئی جی صاحب سے پوچھیں گے جناب کہ میں نے کیا موقف لینا ہے، میں نے کیا میڈیا کو بتانا ہے، یا آئی جی صاحب کیا موقف لیتے ہیں اور ڈی آئی جی صاحب کیا موقف لیتے ہیں، یہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں سامنے آ جائے گا۔ بہرحال ابھی تک کی جو اسلام آباد کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ان حوالاتیوں کو اٹک جیل لے جایا جا رہا تھا، لیکن شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ 80 افراد کی ضمانتیں ہو گئی تھیں، ان کو چھوڑنے کی بجائے ان کے اوپر ایک نئی ایف آئی آر دی گئی، اور اس میں نئی گرفتاری ڈالنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا۔ لیکن اگر یہ نئی گرفتاری ڈالنا تھی تو پھر یہ شبیر تنولی کا کردار کہاں سے آ گیا؟ شبیر تنولی نے پھر گاڑیوں کو کیوں روکا؟ شبیر تنولی نے پھر گاڑیوں کے شیشے کیوں توڑے؟ اور شبیر تنولی نے اگر فائرنگ نہیں کی تو وہ فائرنگ کرنے والے کون لوگ تھے جنہوں نے گاڑیوں کے ٹائر برسٹ کر دیے؟ بہرحال یہ سارے سوالات ہیں، چند گھنٹوں میں یہ کلیئر ہو جائے گا۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ یہ اٹک کی طرف جا رہے تھے، یہ واپس تینوں گاڑیاں جو ہیں وہ مڑ گئی ہیں اسلام آباد کی طرف، یہ دوبارہ سے جو ہے یہ اسلام آباد کی طرف مڑ گئی ہیں۔ ہمیں کہا کہ آپ آگے جائیں، ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں، لیکن ہم نے ایک گاڑی ان کے پیچھے رکھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھیں، اب یہ 4:40 پر یہ واپس ہو گئے ہیں، ٹول پلازے سے واپس جو ہے یہ مڑے ہیں اسلام آباد کی طرف۔